خواب بھیجا گیا ہے، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی نے ایک چھوٹی مچھلی کو کھا لیا۔ میں نے بڑی مچھلی کا پیٹ پھاڑ کر اسے خوبصورت چھوٹی مچھلی کو زندہ نکال لیا، پھر میں نے اسے ایک شیشے کے جار میں پالنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی مچھلی نے چھوٹی کو کھا لیا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ظالم، یعنی یہ خواب دیکھنے والے کے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہے، اور کوئی ظالم جو ہے وہ کسی کمزور پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب اس کا دو صورتیں ہیں، ایک تو ان کے سامنے ان کی نظر میں ہے کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، یا پھر یہ خود بھی وہ ظالم ہو سکتے ہیں کہ جو کسی کا حق جو ہے نا وہ دبا رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ خود ہیں، ظاہر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خود اپنا پتہ ہے۔ جی، بعض دفعہ بڑوں بھائیوں کے پاس بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، بعض دفعہ والد کے پاس بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، وہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ بھائیوں کے پاس بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ خود دیکھیں کہ اگر یہ خود ظالم ہیں اور انہوں نے کسی کا حصہ ہڑپ کیا ہوا ہے تو وقت آ چکا ہے کہ ان سے وہ حصہ واپس لیا جائے۔ اچھا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سب کا حق ادا کیا ہوا ہے، تو پھر ان کے سامنے کوئی ظالم ہے جو کہ کسی چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے کہ یہ ظالم کا ہاتھ روکیں اور مظلوم کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دے رکھی ہے کہ یہ غلطی کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، بلکہ یہ آگے بڑھ کر اس غلطی کا یا اس برائی کا رستہ روکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی خیر کی بات ہے۔ پھر جب انہوں نے اس اچھی اور خوبصورت مچھلی کو بڑی مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اب یہاں پر اگر ان کی اہلیہ پریگننٹ ہو، اگر یہ شادی شدہ ہیں، تو ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی سے نوازے، اچھا، بیٹی سے نوازے۔ اور پھر جب انہوں نے ایک خوبصورت جار کے اندر اس کو پرورش کے لیے رکھ دیا، ایک تو اس کو وہ پچھلے کے ساتھ اگر ملائیں کہ ظالم کا ہاتھ روکا ہے، اس ظالم کا ہاتھ روکنے کی وجہ سے، اس خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خیر عطا فرمائی ہے جو کہ رکنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور دوسرا جو بیٹی ہے، اس کی پرورش، اس کی اچھی پرورش، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ۔ تو بیٹی بھی ہے، اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی وجہ سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ہے، لیکن ظالم کی کیسے؟ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو روکو۔ تو یہ حدیث پر عمل کیا کہ ظالم کا ہاتھ روکا، مظلوم کی مدد کی، اس کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرمائی ہے جس کی آگے پرورش ہو رہی ہے اور جو سلسلہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔